اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نويت السنة الاعتكاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز حاضرین و ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ سورہ احقاف کی آیہ کریمہ 17 سے آج قرآن پاک سے فیض حاصل کرتے. اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعنانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف، تم سے دل پک گیا، بیزار ہے، کیا مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ پھر زندہ کیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے قومیں گزر چکی اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیری خرابی ہو، ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہم نے مر کے دوبارہ اٹھنا ہے. فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو آگے سے ان کا وہ مشرک بچہ کہتا ہے یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں، معاذ اللہ. اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی، فی امم قد خلت من قبل من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، ان گروہوں میں جو ان سے پہلے گزرے، جن اور آدمی، بے شک وہ گھاٹا پانے والے تھے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ اللہ ان کے کام انہیں پورے بھر دے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے، وہ کسی پر ظلم نہ روا رکھتا ہے، نہ کرتا ہے، نہ کسی کو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے. ہاں. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے، جہنم پر پیش کیے جائیں گے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستكبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون. اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلہ دیا جائے گا، سزا اس کی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور سزا اس کی کہ حکم عدولی کرتے تھے. اور آگے 21 نمبر آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کرو عاد کے ہم قوم، عاد کے ہم قوم کو، اذ انذر قومہ بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. جب اس نے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے، اور اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. اللہ اکبر. انہوں نے لکھا ہے کافروں کو دنیاوی لذت و عیش
جو کچھ تم نے پانا تھا وہ سب دنیا میں تم نے ختم کر دیا، اب تمہارے لیے آخرت میں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ طیبات سے جسمانی قوتیں ہیں اور جوانی مراد ہے۔ مانا یہ ہے کہ تم نے اپنی جوانی اور اپنی قوتوں کو دنیا کے اندر کفر و معصیت میں خرچ کر لیا۔ اللہ تو فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیوی لذات اختیار کرنے پر کفار کو زجر و توبیخ فرمائی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک کے صحاب نے لذات دنیویہ سے کنارہ کشی اختیار فرمائی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضور پاک کے اہل بیت نے کبھی جو کی روٹی بھی 2 روز برابر نہ کھائی۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، دولت سرائے اقدس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ عالیہ میں آگ نہ جلتی تھی، چند کھجوروں اور پانی پر گزر کی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے تھے کہ میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن اللہ میں اپنی عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔ یہ احقاف جس کا ذکر ہوا اس آیہ کریمہ میں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ علاقہ ایک ریگستانی وادی ہے احقاف، جہاں قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے اور احقاف والوں کو ڈرایا۔ ٹھیک ہے، ہاں، احقاف میں قوم عاد رہتی تھی اور فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اگر تم اللہ کی بندگی چھوڑ دو گے، اس کی پوجا نہیں کرو گے اور معاذ اللہ جھوٹے الہوں کی پوجا کرو گے، جھوٹے خداؤں کو اپنا معبود بناؤ گے، کسی اور کی پوجا کرو گے، تو مجھے ڈر ہے کہ تم جو ہے بڑے دن کے عذاب کا سامنا ہو تمہیں۔ قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا، بولے کیا تم اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو ہم پر لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، آپ نے فرمایا اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیام پہنچاتا ہوں، ہاں میری دانش میں تم نرے جاہل لوگ ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا، قالوا هذا عارض ممطرنا، بولے یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا، بل ہوا مستعجلتم بہ، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تو دم میرو کل شیء بعمر ربها فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم کذالک نجزی القوم المجرمین، ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے، تو صبح رہ گئے کہ نظر ہی نہ آتے تھے مگر ان کے جو ہے مکان، سونے والے مکان۔ ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بے شک ہم نے انہیں وہ مقدور دیے تھے جو تم کو نہ دیے، اور ان کے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل کچھ کام نہ آئے، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوست، یہ آنکھیں دل یاد لئی بنایا تے دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ جب زبان قرآن پاک کے لیے نہ کھلی، آنکھوں نے قرآن پاک نہ دیکھا اور اس دل میں اللہ اور اللہ کے رسول پاک کی محبت نہ کی، تو یہ سارا کچھ ہی بیکار ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ یہ بڑی بڑی نعمتیں واپس بھی لے لیتا ہے،
ٹھیک ہے، اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول پاک کی محبت میں ڈٹے رہیے، قرآن پاک پڑھیے، محبت سے پڑھیے. جتنا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بہت جلدی اپنی منزل کو پالیں گے. آپ اس کا ادب کیجیے، ادب کے بغیر کچھ بھی نہیں. ماں باپ کا ادب کیجیے، بڑوں کا ادب کیجیے، جو آپ کو بزرگ نظر آئے اس کا ہاتھ چومیے، سمجھ آ گئی. انشاءاللہ آپ کو دعا دے گا، جو فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.